جو امیدوار انتخابات میں حصہ لیتا ہے اس امیدوار کے لیے فقہاء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں 2 شرطیں لکھی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ یہ امیدوار اس ذمہ داری کا اہل ہو، اس کے اندر اس ذمہ داری کو نبھانے کی اہلیت، صلاحیت اور استعداد موجود ہو، اور نمبر 2 یہ کہ وہ امیدوار دیانتدار ہو اور امانت دار ہو۔ یہاں تک کہ بعض فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان 2 شرائط کے پائے جانے کے باوجود ایسے امیدوار کو از خود مدعی بن کر انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ عوام کے پرزور اصرار اور تاکید پر اسے حصہ لینا چاہیے۔ اسی طرح جو ووٹر ہے اس کی بھی 3 شرعی حیثیتیں علماء اکرام اور فقہاء کرام نے لکھی ہیں۔ ووٹر کی پہلی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ووٹر جب کسی امیدوار کو ووٹ دیتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ جس امیدوار کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ امیدوار اس ذمہ داری کا اہل ہے، اور نمبر 2 یہ کہ میں اس بات کی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ یہ امانت دار بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے۔ اب اگر ووٹر اس شہادت دینے میں جھوٹا ہوگا اور جھوٹ سے کام لے گا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر شہادت کاذبہ کو شرک کے ساتھ شمار فرمایا ہے، اور مشکات شریف کی روایت کے اندر جھوٹی شہادت کو، شہادت کاذبہ کو اکبر الکبائر ارشاد فرمایا ہے۔ نمبر 2 ووٹر کی دوسری شرعی حیثیت یہ سفارش کی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، کہ جس آدمی نے اچھی سفارش کی، نیک کام میں سفارش کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس نیک کام کا پورا اجر و ثواب اس کے حصے میں بھی عطا فرمائیں گے۔ اور جو آدمی کسی برے کام کی سفارش کرے گا، بری چیز کی سفارش کرے گا، بری سفارش کرے گا، تو اس بری سفارش کے نتیجے میں جو وبال اس آدمی پر پڑے گا تو اسی طرح اس سفارشی کے اوپر بھی پڑے گا۔ اور تیسری حیثیت، ووٹر کی تیسری حیثیت یہ وکالت کی ہے۔ اب یہ وکالت صرف شخصی نہیں، اگر وکالت شخصی ہوتی تو اس کا وبال بھی اس کی ذات تک محدود ہوتا، لیکن یہاں پر ووٹر وکالت پوری ملت اسلامیہ کے حقوق مشترکہ میں وکالت کا مرتکب ہو رہا ہے، اور یہ ووٹر پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے اس امیدوار کو اپنا نمائندہ اور وکیل مقرر کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ تینوں حیثیتوں میں جہاں اچھی اور سچی شہادت کو اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث اجر و ثواب قرار دیا، اور جھوٹی شہادت کو موجب گناہ اور موجب وبال قرار دیا، تو اسی طرح ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے کہ سچی شہادت کو قائم کرنا یعنی ووٹ کا استعمال کرنا یہ بھی شرعاً ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس کے اندر فرماتے ہیں کہ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جس شخص نے سچی شہادت کو چھپایا تو اس کا دل گناہگار ہے، یعنی ایسا شخص گناہگار ہے اور گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، فرمایا کہ سچی شہادتوں کو قائم کرو۔ اس لیے جو لوگ ووٹ کا استعمال نہ کر کے یا ووٹ کا صحیح استعمال نہ کر کے اپنے آپ کو بڑا متقی و پرہیزگار سمجھتے ہیں اور انتخابات میں حصہ نہ لے کر اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھتے ہیں، متقی سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ووٹ کے معاملے کے اندر لین دین کرنا یعنی ووٹ کے معاوضے کے اندر رقم لینا یہ رشوت ہے، اور یہ ایسی رشوت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی دانشمندی نہیں کہ انسان دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنا دین کو بیچ ڈالے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر کہ وہ شخص سخت خسارے کے اندر ہے کہ جو شخص دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنا دین کھو بیٹھے۔